میرے پاس رہو ایپیسوڈ نمبر 5۔ پلیز اگر آپ کو میری کہانی آپ لائک کریں تو اسے شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو۔ اینڈ سٹارٹ۔ یہی ہونے جا رہا ہے، خبر پکی ہے، سحر نے پکا سا منہ بنا کر بتایا۔ تب ہی بازگاہ وہاں چلی آئی۔ سحر تم ذرا باہر جاؤ، مجھے مہر سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیوں؟ میں کیوں باہر جاؤں؟ میرے سامنے کریں ساری باتیں۔ سحر ہر بات میں بحث ضروری نہیں ہوتی بیٹا۔ ماں، میری اچھی ماں۔ اس نے اٹھ کر ماں کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ میں ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی، خاموش ہو کر آپ دونوں کی باتیں سنوں گی۔ پلیز ماں۔ لاڈ سے ماں کو دیکھا۔ بازگاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے جھٹ ماں کے گال پر پیار کیا۔ میری اچھی امی، یہ دیکھیں منہ پر انگلی رکھ کر بیٹھی ہوں۔ اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ کر منہ دوسری طرف کر کر بیٹھ گئی۔ بازگاہ نے سر جھٹکا۔ وقت نہیں تھا سحر سے بات کرنے کا۔ پھر وہ اچھے بچوں کی طرح سر جھکائے ماں اور بہن کی گفتگو ملاقات کرتی رہی۔ امی کا 2 ٹک۔ سعید کی شادی میں مہر کی شادی کا اعلان۔ مہر کے جوابی دلائل۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو چپ کروا کر بیٹھی رہی۔ یہ میرا نہیں بی جان اور سب بڑوں کا فیصلہ ہے۔ امید ہے تم کسی بھی وجہ سے انکار کر کر مجھے اور میری تربیت کو شرمندہ نہیں کرواؤ گی۔ مہر بے بسی سے ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ سحر نے بھی گردن موڑ کر ماں کو سنجیدہ چہرے سے دیکھا۔ یہ بہت جلدی ہے امی، صرف میری ہاؤس جاب مکمل ہونے تک اس کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ مہر نے ایک آخری کوشش کی۔ میں نے ہر ممکن حد تک وقت لینے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہارے ابو، تایا، چاچو، بی جان، خیر انہوں نے ٹھنڈی سانسیں بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہاری مرضی بہرحال اہم ہے۔ اگر ماں کو شرمندہ کروا کر تم اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہو تو بتا دینا، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک تلخ سی یاد نے کمرے کے در و دیوار کا احاطہ کیا۔ کمرے میں موجود تینوں نفوس اپنی اپنی جگہ خاموش ہو گئے۔ ہاشم کی مائیوں کا دن تھا۔ تمام لوگ رات میں ہونے والے فنکشن کی تیاری میں مصروف تھے۔ گھر کی خواتین بےحد مصروف یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھیں۔ سحر کی نئی سینڈل جو اس نے رات کے وقت پہنی تھی، اس کا نیچے سے تلوا ٹوٹ گیا۔ کوئی مرد فارغ نہیں تھا۔ یا اللہ کیا کروں؟ وہ بکھلائی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ تب ہی عبید نظر آیا۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی اس کا احسان لینے کی غلطی نہ کرتی۔ سنو عبید، سحر نے اسے پکارا۔ عبید جی جان سے متوجہ ہوا۔ جانے کیا بات تھی، سحر کے لیے وہ ہمیشہ جی جان سے حاضر ہی رہتا تھا۔ بولو، میری سینڈل کا تلوا لگوا کر لا دو گے پلیز؟ آج راحت کو پہننی ہے، ابھی ارجنٹ ضروری ہے۔ عبید نے ایک لمحہ رک کر دھیان سے اپنی چچا زاد کو دیکھا۔ انداز میں لجت تھی، مگر اکڑ کر یوں کھڑی تھی گویا کہہ رہی ہو حکم بجا لاؤ ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا۔ لاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں کمرے سے لے کر آتی ہوں۔ وہ خوشی خوشی کمرے کی طرف بھاگی۔ غوثیہ تائی نے بڑی باریک بینی سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ساری زندگی بازگاہ کی لڑکیوں سے بچا بچا کر رکھا تھا اپنے بیٹے کو۔ اب عمر کے اس حصے میں تو زیادہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت تھی، سو رکھ بھی رہی تھی۔ سحر سینڈل لے کر واپس آئی تو غوثیہ تائی عبید پر گرج برس رہی تھی۔ صبح تم سے کہا تھا دوپٹہ پیکو کروا کر لا دو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، اب بالکل فارغ ہو ایروں غیروں کا کام کرنے کے لیے۔ اور بیچاری ایری غیری چور سی بنی سینڈل پکڑے کھڑی تھی۔ بڑے طریقے ہوتے ہیں آج کل کی لڑکیوں کے پاس پرائے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کے۔ تب ہی کچن کے دروازے سے نکلتی بازگاہ کے قدم زنجیر ہو گئے۔ عبید اور سحر اپنی اپنی جگہ چور سے بنے کھڑے تھے۔ تنفر سے بولتی غوثیہ کا مقصد واضح طور پر بازگاہ کو باتیں سنانا تھا۔ میں کہہ دے رہی ہوں، میرے لڑکوں پر کوئی نظر نہ رکھے۔ بیٹیوں کی ماؤں کا کام ہوتا ہے تربیت پر دھیان دیں، سو مائیں اپنا کام ذمہ داری سے پورا کریں۔ وہ بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ پیچھے ایک بھی بے یقینی سی شرمندگی تھی جس کے بازگاہ کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ سحر اپنی سینڈل لے کر واپس پلٹ گئی اور عبید اس سنڈریلا کو روک بھی نہ پایا۔ تب ایک وعدہ اس نے خود سے کیا تھا، سنڈریلا کو اپنانے کا وعدہ۔
بس اب اس کے بعد ہم لوگ سعید کی شادی میں آئیں گے پاکستان، عمیرہ چچی پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے بولیں۔ اور بس اب اس کے بعد میں بھی اپنی شادی پر ہی آؤں گا پاکستان۔ سعید کی اس بات پر جاندار قہقہ گونجا۔ بی جان نے پیار سے اپنے بڑے پوتے کو دیکھا۔ بس بھابی جان، میرا خیال سے تو سعید کی لڑکی دیکھنا شروع کر دیجیے اب۔ سعید کی بات کا کم سے کم مجھے تو یہی مطلب لگ رہا ہے، تحریم غوثیہ کو مخاطب کر کر بولی تھی۔ دو لڑکیاں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ بی جان اللہ جانے کس دھیان میں کہہ بیٹھی۔ تو اور کیا، گھر کا ڈاکٹر گھر کی ڈاکٹرنی کیوں بھابی جان؟ عاصم نے اپنے ہی لہجے میں صحیح طریقے سے اندازہ لگایا تھا۔ کم سے کم ان کو تو یہی لگتا تھا۔ بی جان بھی اپنے خیال میں عاصم کے منہ سے سن کر شاد دل باغ باغ ہو گیا۔ عاصم، تحریم، عمیرہ، بی جان اور سعید اور عبید، سب لوگ غوثیہ کے منہ سے کچھ سننے کے منتظر تھے۔ اور غوثیہ، جن کو لگتا تھا کہ وہ ساری عمر اپنے لفظ و انداز سے اچھے طریقے سے سب پر واضح کر چکی ہیں کہ ان کے لڑکے بازگاہ کی لڑکیوں کا مقدر کبھی نہیں بنیں گے، اس لمحے ان کو اس بات پر افسوس ہوا کہ وہ کچھ بھی واضح کرنا نہیں چاہتی تھیں، پر صرف بازگاہ پر واضح کر پائی تھیں، باقی سب کو تو علم ہی نہیں تھا کسی بات کا۔ تو پھر ٹھیک ہے، بات آج اور ابھی کلیئر ہونی چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے عاصم، انہوں نے عاصم کو مخاطب کر کر بات شروع کی، کہ میں نے مہر اور سحر کو ہمیشہ اپنی بیٹیاں سمجھا ہے۔ اللہ آپ کو معاف کرے امی۔ عبید نے دل ہی دل میں امی کے لیے معافی طلب کی۔ اور سعید اور عبید نے بھی ہمیشہ ان دونوں کو اپنی سگی بہنوں کی جگہ رکھا ہے۔ توبہ، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبید سخت دل تلملایا اس سفید جھوٹ پر۔ ایسے میں ان بچوں کو ایسے رشتے میں باندھ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یوں بھی ڈاکٹر کی بیوی بھی ڈاکٹر ہوگی تو اپنے گھر بار کون دیکھے گا؟ سعید کے لیے تو میں ایسی سی لڑکی لاؤں گی جو میرا گھر سنبھال لے آ کر۔ بی جان کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمودار ہوئے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مہر اور سحر ان کی نظروں کے سامنے سے دور ہوں گی کبھی۔ گویا غوثیہ کا رویہ بازگاہ اور بچیوں کے ساتھ نامناسب ہوتا تھا، پھر بھی ان کا خیال تھا کہ وقت آنے پر وہ بیٹوں کو اعتماد میں لے کر مہر اور سحر کا رشتہ سعید اور عبید سے ہی طے کریں گی، پر غوثیہ نے وہ وقت آنے ہی نہیں دیا۔ ماحول میں کچھ عجیب سی سنجیدگی دار آئی تھی۔ ویسے بھابی جان، یہ تو کوئی ایسی بات عجیب نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں کزنز بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، رشتے کی نوعیت بدلتی ہے تو بچے خود انجم ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ عمیرہ نے یوں ہی اپنی رائے پیش کی۔ اور کیا، بالکل ٹھیک کر رہی ہو عمیرہ بھابی۔ ویسے بھی سعید کی شادی اگر ڈاکٹر لڑکی سے نہیں کرنی تو ایک غیر ڈاکٹرنی لڑکی بھی تو موجود ہے گھر میں، اس کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے۔ عاصم نے بھابی کو مشورے سے نواز کر تاکید کی نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ کیوں بی جان، آپ بھی تو کچھ بولیں اور بی جان کچھ بولیں، یہ تو غوثیہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ ان کی اگلی بات نے بی جان کو تو کیا سب ہی کو چپ کروا دیا۔ میرے خیال میں نے اپنے لڑکوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ کیا ہی کوئی لڑکیوں کی بھی کرتا ہوگا۔ ہاں، اگر بازگاہ کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو اس نے اپنی بیٹیوں کے ذہنوں میں اس حوالے سے کچھ ڈال رکھا ہے، اور وہ یہ سب بجائے ڈائریکٹ مجھے کہنے کہ آپ لوگوں کے ذریعے کہلوا رہی ہیں تو صاف صاف بتا دیں مجھے، میں تیار ہوں، اور میرے بیٹے بھی میرے حکم کے آگے چوں چرا نہیں کریں گے، خاموشی سے آپ لوگوں کے اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ غوثیہ نے اگلے پچھلے تمام حساب کچھ اسی طرح سے بے باک کیے، کسی کو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا۔ معاف کیجیے گا بھابی۔ بازگاہ کی آواز پر سب لوگ پلٹے۔ ایک لمحے کو تو غوثیہ کا بھی رنگ فک ہوا۔ انہیں اندازہ تھا کہ بازگاہ ان کی گفتگو سن رہی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سے کس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، لیکن ایک بات میں آپ پہ واضح کر دوں، چند لمحوں کے وقفے سے سب لوگوں کو گویا سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ میری بیٹیاں میرا مان اور میرا فخر ہیں۔ میں نے ان کی تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت اچھا کیا جو آپ نے آج خود ہی سے اپنے خیالات واضح کر دیے، ورنہ اگر کسی کے دباؤ میں آ کر آپ اپنے بیٹوں کے لیے دامن پھیلا بھی لیتیں تو یقیناً مایوسی کے سوا کچھ نہ پاتیں۔
بازگاہ جس خاموشی سے آئی تھی اپنی بات ختم کر کر اسی خاموشی سے واپس بھی چلی گئی۔ عبید بس اتنا ہی سوچ پایا کہ اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ سحر کا تو خون کھول گیا ساری بات سن کر۔ امی نے، مہر خاموشی سے گواہ ہوئی۔ غوثیہ تائی کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، انہوں نے حد کر دی۔ مہر بس کیا کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا اتنا غرور ہے ان کو، جیسے بیٹے نہ ہو گئے کوہ کاف کی پریاں ہو گئیں۔ سحر نے کچھ اس انداز سے کہا کہ اتنا سنجیدہ ماحول میں بھی مہر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تم کیوں ہنس رہی ہو؟ سحر تلتملائی۔ تمہاری مثال پر اس سچویشن میں یہ کہ کوہ کاف کی پریوں والی مثال تو بالکل فٹ نہیں بیٹھی۔ تم دیکھ لینا مہر، میں ان کا یہ غرور توڑ کر رہوں گی، سحر ایک عزم سے بولی۔ To you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field.